اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ او اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھانے نہ پینے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باغ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ہمیں پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو، اور ہر وہ وجود میں آئے اور بعد میں وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ یہ دوستو سورۃ اخلاص کی تشریح اور ترجمہ ہے، اس سے فیض و برکات حاصل کریں۔